جیسے سورۃ البقرہ شروع کیا کہ اگلا چیپٹر پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا بس ایک جملہ تھا قرآن کا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر، کہا کہ کیسی کتاب ہے؟ دنیا میں جو بھی کتاب لکھتا ہے کہتا ہے بھائی معذرت خواہ اگر کوئی غلطی ہو تو میرا یہ ٹیلی فون نمبر ہے اور یہ ایڈریس ہے، بڑا شکر ادا کریں گے اس شخص کا جو ہماری اللہ اکبر غلطیوں کو کہتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے قرآن پڑھا جس میں پہلی لا ریب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کا ایسا چیلنج میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ کہا میں نے اس کے اندر پھر آگے بڑھا تو کہہ دیا کہ واقعی یہ پہلا جملہ ہی مسلمان ہونے کے لیے کافی، کیوں؟ انسانی کتاب یہ ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ انسان جب کتاب لکھے گا تو اس میں غلطیاں کرتا ہے اور معذرت خواہ ہوتا ہے، صاحب معذرت چاہتے ہیں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کی اصلاح پچھلے صفحے پر دیکھ لے، پھر پچھلے صفحے پر سطر نمبر جملہ نمبر یہ، پھر اس کے کہتے ہیں بھائی اللہ اکبر میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب عطا کی، یہ بہترین کتاب قیامت تک باقی رہنے والی جس نے پوری دنیا کو لاجواب کر دیا ہے۔ اس کتاب کے نزول کے لیے اللہ نے جو مہینہ مقرر کیا وہ ماہ رمضان، اس سے بھی رمضان کی بڑی خصوصیت اور اہمیت ثابت ہوئی، فضیلت۔ سال کے 12 مہینوں میں نزول قرآن کے لیے جو مہینہ اللہ نے منتخب کیا وہ کون سا ہے؟ رمضان کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، صرف قرآن ہی نہیں، جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جتنی آسمانی کتابیں اتاری ہیں تقریباً تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ ماہ رمضان ہی تھا۔ اس سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی خصوصیت اور فضیلت کا ماہ رمضان حامل ہے۔ جتنی کتابیں قرآن کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں، امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے مختارہ کے اندر فضائل قرآن میں، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، صحیحہ میں ذکر کیا۔ حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، ماہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نازل کی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، جن بڑی کتابوں کا تذکرہ ہے، جن کتابوں کا تذکرہ ان میں سب سے پرانی اور کتاب حضرت ابراہیم پر نازل کی گئی، صحیفہ ابراہیم جسے کہا جاتا ہے صحف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی تاریخ کو، پہلی رمضان کی رات کو، پہلی تاریخ کو کون سی کتاب اتاری گئی؟ صحیفہ ابراہیم۔ اللہ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنَ رمضان، اور ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو اللہ نے تورات نازل کیا۔ پہلی تاریخ کو صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کتاب ملی، اور 6 کو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، اور 13 رمضان کو انجیل نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأُنزِلَتْ زبور ل18 خلت من رمضان، اور 18 رمضان کو اللہ رب العالمین نے زبور نازل کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔
وَأُنزِلَ الْقُرْآنَ، اور 25ویں رمضان کو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا قرآن پاک۔ اس حدیث سے، اس کے علاوہ اور حدیث ہیں اس مفہوم کی جن سے یہ بات واضح ہوئی اور جس میں یہ بیان کیا گیا، نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے الہ العالمین نے جو مہینہ منتخب فرمایا تھا وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ صحیفہ ابراہیم، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، ساری آسمانی کتابوں کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کو منتخب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کرنے کے لیے جو مہینہ پسند کیا اور جس مہینے کو یہ شرف حاصل ہوا وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور معلوم ہو گئی، صرف اسی امت کے لیے مہینہ مبارک نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں کے لیے بھی ماہ رمضان بڑا مقدس مہینہ تھا۔ نمبر 3، ماہ رمضان کی خصوصیت، یعنی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب پتہ نہیں 1000 مہینوں کے ڈبل یا تیبل یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی فضیلت ہے، وہ تو اللہ محدود ہے۔ ایسی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو، ایسی رات اللہ نے رکھی ہے تو ماہ رمضان میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بہت بڑی فضیلت لیلۃ القدر، اور یہ رات بھی ایسی مقدس رات اللہ نے بیان کر دیا، اللہ اکبر، کہ اس رات کو جس نے فوت کر دیا رمضان کی ساری برکتوں سے، کیونکہ اسی لیلۃ القدر کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حرمها یا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان ماہ رمضان، جو انسان لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ومن حرمها، اور جو اس رات کی فضیلت سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، سمجھو کہ ہر قسم کی بھلائی سے۔ یہ تیسری خصوصیت ہے ماہ رمضان کی۔ نمبر 4، یعنی چوتھی خصوصیت اور فضیلت، ماہ رمضان کی ایک بڑی خصوصیت، فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ ارکان خمسہ میں سے ماہ رمضان جیسے ارکان خمسہ میں سے جو روزہ ہمارے اوپر ہے، فرض روزہ، 5 ارکان ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان۔ ماہ رمضان کو فرض روزے کے لیے اللہ نے جو مہینہ منتخب فرمایا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ یہ جو 1 مہینے کا روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، اس 1 ماہ کے روزے کی فرضیت اور اسلام کے اس اہم رکن کو اللہ تعالی نے مومنوں کے ادا کرنے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ ماہ رمضان ہے۔ رمضان کے علاوہ انسان کتنا بھی روزہ رکھ لے لیکن اس کا روزہ ادا
نہیں ہو